السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور، اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں میں آج جو سٹوری لانے جا رہا ہوں وہ ذرا بڑا اہم ایک مسئلہ ہے۔ پاکستان میں پتہ ہے اس ٹائم انرجی شارٹیج چل رہی ہے، تو پاکستان نے ریسنٹلی ایک ڈیل کی تھی آذربائیجان کے ساتھ گزشتہ ہفتوں میں، اور اس میں ہم نے آذربائیجان سے ہم نے ایک LNG کا کنٹینر جو ہے وہ ماہانہ لینے کی یہ ڈیل کی ہے۔ اس میں جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، جو اس سیکٹر کے ایک ماہر بھی مانے جاتے ہیں، ان میں اور جو مصدق ملک صاحب ہیں ان میں جھگڑا بھی ہوا اس ڈیل کے اوپر، جو خبروں میں رپورٹ ہوا۔ تو ہم نے اس پر کام کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ کیا جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کیا وجہ تھی اس جھگڑے کی، اور کیا کچھ ایسا ہے کہ مصدق ملک صاحب کو پیسے شیسے بنا رہے ہوں، کوئی جسے کہتے ہیں وہ دیکھنا تو چاہیے نا، آخر ہم صحافی ہیں، ہمارا کام ہے جاننا۔ میں آپ کو پہلے ایک چیز کی بتاتا ہوں، ہم یہ کچھ ایکسکلوزیو اس کی ڈیٹیلز لے کے آئے ہیں اس ڈیل کی تمام کی، جو بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں اور یہ بہت ہی اہم ہے۔ مصدق ملک صاحب کے کیا ویوز ہیں جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس ڈیل میں کیا طے پایا ہے، کمپنی کا کیا معاملہ ہے، یہ سب کچھ ہم آپ کے ساتھ سامنے آج لے کے آئے ہیں ایکسکلوزیولی۔ تو پہلے میں آپ کو ایک چیز کی وضاحت کر دوں، میں کیونکہ یہ اکانومی کے سیکٹر کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، بلکہ میں اس میں کہوں کہ میں تو بالکل اس میں ایک لے مین ہوں، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں سچی بات ہے، میں تو اکانومی کی جو سٹوریز ہیں جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، جو پڑھتا ہوں، جو فالو کرتا ہوں، میں شہباز رانا صاحب کو پڑھتا ہوں، ان کی سٹوریز بہت اچھی ہوتی ہیں، ٹریبیون میں دوست بھی ہیں میرے بہت اچھے۔ کوئی مجھے اگر چیز سمجھنی ہو میں عموماً ان کو ہی، وہ پہلے شخص ہوتے ہیں جن کو میں کال کرتا ہوں کہ یار شہباز یہ کیا ہے۔ اور اسی طرح میں مہتاب حیدر صاحب ہیں دا نیوز میں، وہ بڑے بھائیوں جیسے ہیں، ہمیشہ شفقت سے پیش آتے ہیں، ان کی سٹوریز پڑھتا ہوں، ان کو بادر کرتا ہوں۔ خلیق کیانی صاحب ڈان میں ایک بڑا نام ہے، ان کو پڑھتا ہوں، ان سے سمجھنے کی ان کی سٹوری سے کوشش کرتا ہوں۔ جبکہ اس کے علاوہ انٹرنیشنلس میں عزیر یونس صاحب کو اور یوسف نظر صاحب، ان کو پڑھ لیتا ہوں۔ جبکہ اگر میں کریڈٹ دوں کہ مجھے اگر اکانومی کی الف پتہ ہے، بے تک تو میں نہیں جاتا، یہ تو بہت ہی آ گیا، مطلب میں تو بے تک نہیں پہنچ پاتا، جو الف بھی مجھے اگر تھوڑی سی پتہ ہے اکانومی کی، تو وہ میں اس کا کریڈٹ خرم حسین صاحب کو دوں گا، جو ڈان میں لکھتے ہیں، اور میں ان کو جسے کہتے ہیں پڑھ کے تو میری اکانومی کی تھوڑی سی مجھے سینس آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ خرم حسین صاحب ان کے ٹویٹر پہ بھی اگر آپ دیکھیں ہی از ویری گڈ، وہ ایک بڑی آسان زبان میں آپ کو چیزیں سمجھاتے ہیں، کیونکہ یہ اکانومی کے جو فگرز ہیں بڑا ہی مشکل گورکھ دھندا ہے، جو مجھ جیسے کم از کم نکمے کے سر سے تو محفوظ فاصلہ رکھ کے گزر جاتا ہے نا، تو وہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کدھر سے آیا کدھر گیا۔ لیکن اس کے کیونکہ کئی ایکسپرٹ رپورٹرز ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں، لائک میں نام مس کر گیا سہیل اقبال بھٹی صاحب کا بھی، تو ان لوگوں کو اگر آپ پڑھیں تو یو کین لائک گیٹ این فیئر آئیڈیا کہ کیا چل رہا ہے۔ تو اب یہ اس ڈیل کے اوپر بھی خبریں آ رہی تھیں کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں وہ اس جو انرجی کی کمیٹی ہے ECC کی، اس سے ریزائن بھی کر گئے، اور یہ سب کچھ چلتا رہا۔ تو میری گزشتہ دنوں ایک نجی محفل میں مصدق ملک صاحب سے ملاقات ہو گئی، تو میں نے ان سے بلنٹلی اسٹیٹ پوچھ لیا، میں نے کہا یہ کیا آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ کیا ہے، اور یہ کیا آپ یہ جو سوکار کے ساتھ آپ نے ڈیل کی ہے اس میں کیا معاملہ ہے؟ تو ہی واز کائنڈ ایز یوزول، بڑے وہ لائٹ سے ویم بات کرتے، انہوں نے کہا یار میں اس کے اوپر سارا بریفنگ دینے کو تیار ہوں، آپ مجھ سے بریفنگ لے لو، اور اگر آپ کو کوئی جھول نظر آئے تو پھر آپ اس پر زیادہ بہتر بات کیجیے گا۔ تو میں نے ان سے ٹھیک ہے، ہم ایک ٹائم طے پایا گیا، میں ان کے آفس گیا، تو وہاں پر پھر میں نے ان سے جو سوالات کیے، ان کے جس میں بہت ہی دلچسپ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو بھی سمجھنے کا موقع دیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس سیکٹر میں، کیونکہ اس کے دور رس اثرات ہیں پاکستان کے پاور سیکٹر کے لیے، پاکستان کے انرجی ریکوائرمنٹس کے لیے، یہ بڑے اہم ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ آپ کو لا کے دوں، کیونکہ یہ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں، یہ ابھی تک اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوئی کہ پاکستان کن شرائط پر آذربائیجان سے یہ سب کچھ لینے جا رہا ہے، اور انہی شرائط میں آپ کو پکڑنا ہوگا کہ مصدق ملک صاحب
اگر پیسے بنا رہے ہیں تو کہاں پر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اس وقت منسٹر ہیں یہ پیٹرولیم اور انرجی کے, تو وہ یہ تمام ڈیلز کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ سوکار ایک آذربائیجان کی کمپنی ہے اور یہ پوری دنیا میں ٹریڈنگ کمپنیز ہوتی ہیں جو ایل این جی کے یہ کانٹریکٹس کرتی ہیں یا ایل این جی کے کارگو سیل کرتی ہیں. اس میں دو طرح کے طریقہ کار ہوتے ہیں آپ کے ایل این جی کے خریدنے کے دنیا میں جو چل رہے. ایک ہوتا ہے آپ لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر لیں, اس میں یہ ہے کہ جو بھی آپ نے ڈیل کی ہے ایک ریٹ اسی وقت طے ہو جائے گا کہ اتنے سال تک آپ کو ہر ماہ اتنے کارگو کے فراہم کیے جائیں گے, کنٹینر اتنی وہ ایل این جی اس میں ہوگی اور یہ آپ اس کا ریٹ پے کریں گے. لائک ہماری قطر سے ڈیل ہے, ٹھیک ہے, جو قطر سے ہماری ڈیل ہے اس کے مطابق ہم کو 13.37 سم تھنگ جو برنٹ کا ریٹ ہے اس کے لحاظ سے ہم پے کرتے ہیں وہ ایل این جی کی پرائس. اور ہم قطر سے جو پی ایم ایل این کے دور میں جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے ڈیل کی تھی اس کے تحت ہم 6 کارگو ہر ماہ قطر سے ریسیو کرتے ہیں. اور یہ ڈیل ایسی ہے کہ اگر ہماری انرجی ریکوائرمنٹ ہے نہیں ہے, ہم نے قطر سے یہ کارگو لینے ہیں ایل این جی کے, اگر نہیں لیں گے تو پے ہم پھر بھی کریں گے پرائس ان کو, بغیر لیے بھی ہم قطر کو یہ پرائس دینے کے پابند ہوں گے. اور اس کے بدلے میں قطر کے پاس یہ اس کمپنی کے پاس یہ لیوریج ہے کہ وہ جو کارگو ہم نے اس سے ریسیو نہیں کیا اس کے پیسے بھی وہ ہم سے لے لے گی اور وہ کارگو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ بھی سکتی ہے, یعنی کہ اس کو ڈبل پروفٹ ہو جائے گا. پھر دوسری ہم نے ڈیل پی ٹی آئی کے دور میں کی جو ہم نے 3 کارگو ماہانہ لینے کی ڈیل کی, اور اس میں بھی وہ جو ندیم بابر صاحب تھے اس وقت انرجی منسٹر, اور اس میں ہم نے جو ریٹ طے کیا وہ 10.7 سم تھنگ کچھ تھا برنٹ کے ریٹ کا. تو اور اس کے تحت ایک کارگو اس سال سے اگلے سال جنوری سے مزید ہمیں ملنے لگ جائے گا, یعنی کہ ہم ان ٹوٹل قطر سے 10 کارگو ہر ماہ لے رہے ہوں گے. ٹھیک, اب ہماری جو انرجی ریکوائرمنٹ ہے وہ پھر بھی پوری نہیں ہوتی. ہماری جو گیس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کا بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی جو گیس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے جو ایس این جی پی ایل ہے اس کے پاس 600 تقریباً 70 ایم ایم ایف گیس ہوتی ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو دیگر ریکوائرمنٹس میں ابھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں کہ اس سب کے باوجود, ٹھیک ہے, ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے جو ڈومیسٹک وہ ہے 1300 ایم ایم ایف ڈی. ٹھیک ہے, اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے پاس ایس این جی پی ایل جو پنجاب اور کے پی کو دے رہا ہے وہ صرف 670 وہ رکھتا ہے, یعنی کہ پھر بھی ہمارے پاس تقریباً ہاف کا شارٹ فال ہے, یعنی کہ 50% ہمارے پاس کم ہے جو ہمیں ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, پھر ہر سال جو ہماری قومی پیداوار ہے گیس کی جو ہمارے اپنے ریزروز ہیں سوئی اور دیگر سندھ میں یا کے پی میں, ان میں ہر سال 8 سے 9% کمی ہو رہی ہے, یعنی کہ جو ڈیفیسٹ ہمیں آلریڈی ہمارے پاس ہے تقریباً 700 وہ ایم ایم ایف ڈی کا, اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اس ڈیفیسٹ میں. پھر آپ دیکھیے کہ ہم باہر سے جو منگوا رہے ہیں ایل این جی کی صورت میں جس کو ہم کمپریس کر کے بیچتے ہیں یعنی ملک بھر میں سپلائی کرتے ہیں, وہ تقریباً 600 ایم ایم ایف ڈی بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس کو پیک پر لے جائیں جب سردیاں ہوتی ہیں یا کچھ بھی, تو ہمارے پاس تقریباً 900 سے 1000 ایم ایم ایف ڈی آتی ہے. اور اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم کوئی کارگوز نہ خرید سکیں, کیونکہ جب ہماری سردیاں آتی ہیں تو ہماری ڈیمانڈ گیس کی مزید بڑھ جاتی ہے, لوگ ہیٹر چلانے لگ جاتے ہیں
پاور جنریشن بڑھ جاتی ہے LNG پلانٹس کے اندر، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ گرمیوں میں تو بہت زیادہ بجلی ہم جو ہمارے ڈیمز ہیں وہاں سے پیدا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سردیوں میں ڈیمز میں بھی پانی کم آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ پہاڑوں پر برف جم جاتی ہے، وہ پانی گلیشیئر پگھل رہے نہیں ہوتے. تو اس صورت میں پھر ہمارا انحصار جو LNG اور فرنس آئل سے جو چلنے والے بجلی کے کارخانے ہوتے ہیں ان پر بڑھ جاتا ہے. تو ہماری پھر اس صورت میں گیس کی اور LNG کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس صورت میں جو یہ ہم آلریڈی 9 کارگو لے رہے ہیں اس کے LNG کے، وہ کم پڑ جاتے ہیں. اس صورت میں ہمیں پھر مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے. پھر مارکیٹ میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سپاٹ فکسنگ ہوتی ہے کہ موقع پر آپ جائیں، ٹریڈنگ کمپنی آپ کو کارگو آفر کرتی ہے کہ یہ کارگو ہے ہمارے پاس اور ہم اتنے ریٹ پر آپ کو دیں گے. وہ چاہے آپ کو $25 پر دیں، چاہے وہ 30 اس پر دیں، چاہے 35 پہ دیں، چاہے 40 پہ دیں، ڈیپینڈز آن انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت آئل کی پرائسز کیا جا رہی ہیں. اگر بالفرض وہ $140 پر ہیں تو آپ کو $35-40 کا ملے گا LNG کا کارگو، اگر کے حساب سے وہ جو ریٹ طے ہوگا. اگر وہ 80 پہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو 20-25 پہ مل جائے، اس سے بھی کم پہ مل جائے. تو یہ اس طرح ڈیپینڈ کرتا ہے، ویری کرتا ہے. لیکن سردیوں میں صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اور خاص طور پہ یوکرین اور روس کی وار کے بعد روس نے یورپ کا جو وہ یورپ کو گیس کی سپلائی کر رہا تھا وہ روک دی ہے یا کم کر دی ہے. اس وجہ سے یورپ میں گیس کا بحران بہت بڑھ گیا. اور آپ پتہ ہے یورپ میں تو جس لیول کی سردی پڑتی ہے تو وہاں پر تو گھر بھی سینٹرل ہیٹنگ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو وہاں پر تو گیس کی کھپت بھی بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے پھر اب ہوا یہ ہے کہ یورپین کنٹریز بھی سپاٹ بائنگ کرتے ہیں جو کارگوز اویلیبل ہوتے ہیں. تو ان کی بائنگ پاور پاکستان سے بہت زیادہ ہے. ان کو تو $40 کا بھی ریٹ اگر ملے گا تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ بائی کر لیں گے. ہمیں $13 کا بھی مل رہا ہوگا تو ہماری اس پر بھی حالت غیر ہو رہی ہوگی کہ ہم قومی خزانے سے کیسے اتنا اس ایوریج کے حساب سے پے کریں. تو وہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ہمیں کارگو کے لیے ہم جائیں گے، ہم بڈ کریں گے اور ایک طرف یورپین بڈ کر رہے ہوں گے، تو جو کارگو کمپنی ہے وہ یورپین کو بیچے گی جہاں سے اس کو فوری پیمنٹ بھی ملے گی اور اچھی پیمنٹ بھی ملے گی. ہمیں وہ کیوں پریفر کرے گا؟ تو ہمیں عموماً جو ہوتا ہے کہ ہمیں جو وہ سپاٹ بائنگ ہوتی ہے ہم اس میں رہ جاتے ہیں. لائک لاسٹ ایئر آئی اسٹل ریمبر، بلکہ اس سال کے شروع میں شاید کہ دسمبر اور جنوری میں ہم نے جو 2 کارگوز بائی کیے تھے، ان کمپنیز نے ہم سے ڈیل کر کے اینڈ پہ وہ کارگوز ڈلیور نہیں کیے تھے اور وہ مارکیٹ میں بیچ دیے تھے کیونکہ ان کو وہاں پہ زیادہ اچھے پیسے مل رہے تھے اور ہمیں جرمانہ دے کے انہوں نے سائڈ پہ کر دیا تھا. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جرمانہ دے کے بھی ان کو ہم سے زیادہ پروفٹ یورپین مارکیٹ میں وہ کارگوز بیچ کے مل رہا تھا. تو یہ ایک وہ ہوتا ہے فرق کہ اس لیے ہم اتنا زیادہ کمپیٹ بھی نہیں کر پاتے. جب ہمیں LNG کی انرجی کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، گیس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، تو ہم نے اگر سپاٹ بائنگ کرنی ہو تو ہمیں کارگوز ہی نہیں اویلیبل ہوتے، ہمیں کوئی بیچنے کو تیار ہی نہیں ہوتا کم قیمت پر. اس وقت بہت چل رہا تھا. تو اس وقت 2 طرح کے اور بھی کارگوز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو LNG کے کارگو ہوتے ہیں ان کو ایک خاص پریشر کے اوپر اس LNG کو اپنے کارگو کے اندر مینٹین رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ اس پریشر کو مینٹین، وہ کئی ملین مکافٹ پتہ نہیں کیا وہ ٹرمز ہیں مجھے نہیں آتی ہیں ایگزیکٹ، اس میں وہ مینٹین رکھتے ہیں اس گیس کو، اور پھر ایک خاص ٹیمپریچر بھی انہوں نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے اس میں. تو وہ بھی اچھا خاصا ایکسپینسو ہوتا ہے کہ وہ کول رکھے گا تو وہ جو اس میں کارگو میں جو LNG ہے وہ گیس کی صورت میں موجود رہے گی. اگر وہ اتنے ٹیمپریچر پہ کولنس برقرار نہیں رکھ سکے گا، اتنا اوپر سے ہوا کا پریشر نہیں رکھ سکے گا، تو وہ اس صورت میں وہ LNG ضائع ہو سکتی ہے. تو جو یہ کمپنیز ہوتی ہیں ٹریڈنگ کمپنیز جو ہوتی ہیں، وہ جب کارگو بیچ رہی ہوتی ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس اتنے ہی دن ہے جس میں ہم بیچ لیں. اگر یہ اتنے دن میں نہیں بکے گا تو ہمارا یہ پورے کا پورا کارگو ضائع ہو سکتا ہے اور وہ ملینز آف ڈالر کا ان کو نقصان ہو سکتا ہے. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی کارگو ہوتا ہے وہ جو ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اس کے دوران نہیں بک پاتا. تو وہ جب نہیں بک پاتا تو وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ فوری طور پہ اس کارگو کو ڈسٹریس کارگو ڈکلیئر کر کے وہ سستا بیچ دیتے ہیں. لائک اگر وہ اس وقت ڈیمانڈ کر رہے تھے $30 کی، تو اب وہ جتنے دن میں انہوں نے بیچنا تھا وہ نہیں بک سکا، اور اس کے بعد ان کو آئیڈیا ہوگا کہ اب
یہ جو ہم نے اس کو مینٹین کرنا ہے اس کی کاسٹ اچھی خاصی ہے. تو اگر ہم وہ مینٹیننس کی کاسٹ اٹھاتے رہیں گے, یعنی کہ وہ اتنا اس کا ہوا کا دباؤ رکھیں, اتنا اس کو کول ٹیمپریچر پہ رکھیں, تو وہ ظاہری بات ہے اس پہ اچھی خاصی کاسٹ آتی ہے. تو وہ پھر وہ کاسٹ اگر وہ کمپنی بیئر کرتی رہے گی تو وہ اتنے کا کارگو نہیں ہوگا جتنی کہ اس پہ کاسٹ آ جائے گی. تو وہ اس کو سستے داموں بیچ دیتے ہیں, 13, 12, 10, 15, 20 کسی بھی ڈالر کی پرائس پہ وہ بیچ دیتے ہیں کہ یار اس کارگو سے جان چھڑواؤ, بس اس کو نکال دو جتنے پہ بھی نکل رہا ہے. تو وہ ڈسٹریس کارگو کہلاتے ہیں. اب یہاں پر جو پاکستان ہے, پوری دنیا میں ویسے تو جو اگر آپ گیس کے اگر اپنے سودے چیک کرنے ہوں تو وہ آپ کو جو ریٹ ملیں گے وہ ایک امریکن کمپنی ہے جو عموماً ریٹ دے رہی ہوتی ہے جہاں پر یہ پورے دنیا کی گیس اور LNG رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ہمارے خطے میں 2 کمپنیز ہیں جو LNG کے ریٹ طے کرتی ہیں کہ اس وقت, اس مہینے یا اس دن وہ ریٹ نکالیں گی. جیسے ہوتا ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کا ریٹ نکلتا ہے کہ یہ $79 پر بیرل ہے اور اس طرح وغیرہ, تو اسی طرح یہ کمپنیز LNG کا ریٹ نکالتی ہیں. جس طرح اوپیک ہے دنیا میں, تو یہ ٹریڈنگ کمپنیز یہاں پر ہیں جن میں 2 کمپنیاں ہیں. ایک ہے جاپان کورین مارکر, یہ کمپنی ریٹ نکالتی ہے. دوسری جو کمپنی ہے وہ ویسٹ انڈیا مارکر ہے. یہ ہمارے خطے کی دونوں کمپنیاں ہیں جو LNG کے ریٹ نکالتی ہیں. اور ہم نے پھر جو اگر سپاٹ بائنگ کرنی ہوتی ہے LNG کی تو وہ ان کے دیے ہوئے ریٹ پر ہی ہم بائی کرتے ہیں. اب ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ظاہری بات ہے خصوصاً سردیوں میں تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. LNG کی شارٹیج مزید بڑھ جاتی ہے کہ ہم سپاٹ بائنگ کریں, اور سپاٹ بائنگ میں ہمیں سستے کارگو نہیں مل رہے ہوتے, اور سستے چھوڑے کوئی ہم سے ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یورپین بائرز مہنگے داموں خریدنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ ان کی بیڈنگ کی طرف جاتے ہیں. ہماری بیڈنگ کو وہ بادر ہی نہیں کرتے کہ کوئی ہماری اس میں جو ہم ٹینڈر نکالتے ہیں اس میں وہ بڈ کریں کہ ہاں ہم بھی ایک کارگو دینا چاہتے ہیں, آپ اتنے میں لے لیں گے ہم سے. وہ ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہیں. لائک ابھی ریسنٹلی آپ پتہ, ہم نے 6 کارگو کا ٹینڈر دیا کہ ہمیں 6 کارگو چاہیے. کسی ٹریڈنگ کمپنی نے ہمیں کارگو ہی نہیں آفر کیا کہ ہاں ہم کارگو بیچنے کو تیار ہیں, اس قیمت پر دیں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $4 ارب پر پڑے ہوئے ہیں, ہماری بائنگ پوزیشن پور ہے. دوسرا ان کو یہ بھی تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ ہم یہ کارگو ہو سکتا ہے خریدیں بھی نہ, ہم صرف چسکا لینے کے لیے پوچھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے جو آذربائیجان سے ہم نے ریٹ لینے ہیں, ہم نے ان ریٹس کو ان سے کمپیئر کرنا ہے. اب وہ بات یہ ہے کہ آذربائیجان سے ہم نے جو ڈیل کی ہے اس میں ہم نے کوئی ریٹ طے نہیں کیا کارگو کا, کیونکہ ہم نے ماہانہ 1 کارگو لینا ہے. ریٹ اس لیے طے نہیں کیا کہ آذربائیجان کی کمپنی ہمیں, یہ جو ٹریڈنگ کمپنی ہے یہ آذربائیجان کی اسٹیٹ کی ٹریڈنگ کمپنی ہے, سوکار اس کا نام ہے. یہ کرے گی یہ کہ یہ صرف اپنے پاس سے نہیں ہمیں کارگو ارینج کر کے دے گی, یہ پوری دنیا کی ٹریڈنگ کمپنیز کو چیک کرے گی اور دیکھا کرے گی کس کے پاس کوئی ڈسٹریس کارگو ہے, یعنی کہ اس کا سیل نہیں ہوا اور اب وہ جان چھڑوانے کے لیے سستے داموں بیچنا چاہ رہا ہے. یہ وہ کارگو اٹھائے گی اور وہ کارگو یہ ہمیں آفر کرے گی. بالفرض وہ کارگو یہ $20 پر اٹھاتی ہے, یہ ہمیں $22 کا آفر کر دے گی. ٹھیک ہے, یہ $15 پر اٹھاتی ہے, ہمیں $17 کا $16 کا آفر کر دے گی. ٹھیک ہے, ہمیں اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں ہر ماہ 1 کارگو ایکسٹرا ملنے لگ جائے گا. تو ہماری جو انرجی ضرورت ہے, جو اب آلریڈی بہت پیک ٹائم میں بھی 900 سے 1000 وہ MMFD امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ 1000 سے 1100 MMFD پر چلی جائے گی. یعنی کہ ہمارے پاس مزید LNG آ جائے گی, جو ملک میں شارٹیج ہے تقریباً 50% کی, وہ اس میں وہ ڈیفیسٹ گھٹ جائے گا. اب اس میں ہم نے اب یہ بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ جی یہ ابھی ہم بتاتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا یہ مصدق ملک صاحب نے, لیکن ہم پہلے یہ بتا لیں کہ آپ کو کہ اب وہ جو کمپنی ہے سوکار جس سے ہم نے ڈیل کی ہے, اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے اس میں مصدق ملک صاحب نے پیسے
مارے ہوں, کوئی کمیشن لیا ہو, ٹھیک ہے, کہ کوئی ریٹ ہی طے نہیں کیا ان سے, ٹھیک ہے. تو وہ وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک پورا ایک میکنزم طے کیا گیا ہے, کچھ چیکس رکھے گئے ہیں کہ اگر وہ چیکس میٹ کریں گے یہ آذربائیجان کی کمپنی سوکار کارگو آفر کرتے ہوئے, تو ہم اس سے کارگو بائی کریں گے, ورنہ ہم اسٹریٹ وے اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں اور نہ ہمیں کوئی جرمانہ ہوگا, نہ ہی یہ کانٹریکٹ جو 1 سال کا ہوا ہے یہ ختم ہوگا. ہمارے پاس یہ پوری اتھارٹی ہے کہ ہم وہ کارگو جو وہ ہمیں سستا بھی آفر کریں گے ہم اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں. اب وہ کیا چیزیں ہیں جن پر ہم ان کو یہ ریفیوز کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کارگو نہیں لینا آپ سے. اس میں اب چیز یہ ہے کہ ایک تو ہمیں, میں آپ کو یہ ذرا کچھ شرائط بتا دوں جو بڑی ہی اہم اور دلچسپ ہیں, ٹھیک ہے, کہ ایک تو ہم دیکھیں گے اس مہینے جس مہینے وہ ہمیں کارگو آفر کیا جاتا ہے, بالفرض وہ ہمیں جون کے مہینے میں آفر کرتے ہیں, جب جون کے مہینے میں شدید گرمی ہوتی ہے, گیس کی اتنی کھپت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, گھروں میں ہیٹر نہیں اتنے چل رہے ہوتے, چولہے بھی اتنے نہیں چل رہے ہوتے, تو ہمیں اس مہینے گیس کی اتنی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم آذربائیجان کی کمپنی سوکار کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کارگو ہمیں آفر کیا, ہمیں گیس کی اس مہینے ضرورت ہی نہیں, ہم نہیں خرید رہے, ہم ریفیوز کر سکتے ہیں. دوسری جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ جو انرجی کی سورسز ہیں یہ ہم ان کو نہیں بتائیں گے کہ ہماری کیا ہیں, ہمیں کتنی چاہیے ہیں, ٹھیک ہے. پھر یہ بھی ایک چیز ہے جو وزارت خزانہ ہے, اس کے پاس بھی کیا اس وقت فنڈز موجود ہیں, اتنے ڈالر موجود ہیں کہ ہم کارگو خرید سکیں. اگر ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اجازت نہیں دیتے کہ ہم اتنے ہمارے پاس ایکسٹرا پیسے پڑے ہوں کہ ہم ایک ایکسٹرا کارگو خریدیں, تب بھی ہم آذربائیجان کی کمپنی کو ریفیوز کر سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں لے یہ کارگو, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اس وقت. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جاپان کورین مارکر جو ہے یہ انہوں نے جو اس ماہ کا ایل این جی کا ریٹ آن ایوریج نکالا ہوگا, ہم وہ ایوریج دیکھیں گے اس مہینے کی کیا ایوریج چل رہی ہے اس کے ریٹ کی, ایل این جی کی, جو جاپان کورین مارکر دے رہا ہے, جو ریٹ نکالتا ہے ایل این جی کا. اگر اس ایوریج سے کم نہیں ہوگا جس کارگو کا ریٹ, تب بھی ہم ریفیوز کر سکتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ اس سے کم نہیں ہے, ہم نے نہیں لینا. پھر اسی طرح ہم یہ جو ویسٹ انڈیا مارکر ہے, دوسری ادھر جو ریٹ نکالتی ہے ایل این جی کی, ٹھیک ہے, اس کی بھی ہم اس مہینے کی ایوریج چیک کریں گے. اگر اس کی ایوریج جو نکل رہی ہوگی اس سے کم قیمت پر نہیں ہوگا یہ کارگو, ہم اسٹریٹ وے اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے, یہ کارگو ہمیں سستا نہیں لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ایک بڑا پیچیدہ میکنزم ہے, یعنی کہ ہمیں گیس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے یہ ہم خود طے کریں گے, ہم دیکھیں گے. منسٹری آف فائنانس کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں یہ بھی ہماری اس پہ ہے. وہ جو کورین جاپان مارکر ہے اس سے, جاپان کورین مارکر, اس سے کیا یہ ریٹ میچ کر رہا ہے, اس سے کم ہے کہ نہیں ہے یہ بھی دیکھا جائے گا. ویسٹ انڈیا مارکر سے بھی دیکھا جائے گا. یعنی کہ ان 4 چیکس میں سے کوئی ایک بھی اگر اس وقت نیگیٹو ہوگا کہ بالفرض ہمارے پاس وہ جاپان کورین مارکر کے جو ایوریج ہے ریٹ اس سے تو کم قیمت کا یہ کارگو ہے, لیکن ویسٹ انڈیا مارکر سے کم قیمت نہیں ہے, ان کی ایوریج کے برابر ہے یہ, تو ہم ریفیوز کر دیں گے. اس میں بہت پھر کم مارجن رہ جاتا ہے کہ کوئی ہیر پھیر کر سکے, کیونکہ جو یہ جاپان کورین مارکر ہے اس کا ریٹ کوئی پاکستان کا بیوروکریٹ تو نہیں جسے کہتا ہے نا 2 نمبری سے نکال سکتا, یہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے. اسی طرح ویسٹ انڈیا مارکر, اس کا ریٹ بھی کوئی پاکستانی پیٹرولیم منسٹر یا کوئی سیکٹری نہیں نکال سکتا. ادھر بھی اگر کوئی فلکچویشن آ جاتی ہے تو اگین ہم کارگو نہیں لیں گے.
ٹھیک ہے، یا تو یہ ہونا کہ ہم نے کسی سے پوچھنا ہی نہیں، بس جو کارگو ہمیں آفر کریں ہم نے اسی ایز اٹ از قیمت دے کے خرید لینا ہے، یہ پوچھنا ہی نہیں کہ یار یہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کم قیمت ہے، زیادہ ہے، بس ہمیں مل رہا تھا ہم نے لے لیا. وہ تو ہے نہیں ہے. آپ نے ان ریٹس کے ساتھ اس کو میچ کر کے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور ان ریٹس میں اگر پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہوگا تو لینا ہے. تو اب اس سب میں مجھے تو سچی بات ہے، میں ابھی بھی لے مین ہوں، میں کوئی آئی ایم ناٹ سمبڈی کہ جو کسی کو بیل آؤٹ کرنے بیٹھا ہو یا وہ کہے کہ جی آپ یہ مصدق ملک صاحب کو کلیئر کر دیں یا فلانے کو کلیئر کر دیں یا شاہد خاقان عباسی صاحب کو کلیئر کر دیں یا فلانے کو کر دیں. آئی ایم ناٹ سمبڈی. میں نے وہ تمام ٹرمز وہ سب کچھ لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا. تھوڑا کافی پیچیدہ تھا، آپ کو تھوڑا بورنگ لگا ہوگا، لیکن یہ اگر آپ بیٹھ کے ان کو سنیں وہ جس انداز میں بیان کرتے ہیں، میں نے تو اس سے بہت ہی برے انداز میں بیان کیا ہے، تو آپ کو بہت دلچسپ لگتا ہے. لیکن اگین یہ اب آپ خود طے کر لیں کہ کیا اس میں کوئی پیسے کھانے کا مارجن نکلتا ہے یا اس میں کوئی دو نمبری کرنے کا مارجن ملتا ہے. میرے خیال میں وہ مارجن کم از کم مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہاں پر آتا ہے. اگر آپ کو کہیں پر سمجھ آتا ہے تو آپ ضرور اس پر سوال اٹھائیے. اور دوسری جو چیز ہے میں نے مصدق ملک صاحب سے پوچھی، تو ایک چیز کی تو تصدیق ہوئی کہ ان میں اور شاہد خاقان عباسی صاحب میں اس جو ECC کے اس میں ہے وہ کوئی خوشگوار جملوں کا تبادلہ نہیں ہوا جس پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے ریزائن دیا. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کنسسٹنٹ بھی ہیں. اگر آپ دیکھیے کہ انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں جو PMLN کی سینئر وائس پریزیڈنٹ کی پوزیشن تھی اس سے بھی ریزائن کیا، پھر ابھی یہاں سے بھی ریزائن کیا ہے. وہ ایک جو ری امیجننگ پاکستان ہے اس پلیٹ فارم میں بھی متحرک ہیں. تو ان کا کوئی کنسسٹنٹ ویو نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈیسنٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی پالیسیز سے، اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز سے. لیکن جب ہم نے مصدق ملک صاحب سے اس پر پوچھا کہ آپ کا کیا ایشو ہوا، کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کے اعتراضات تھے، ہم نے سنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کمپنی کرپٹ ہے، یہ رشوت آفر کرتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو میکنزم بتا دیا ہے، اس میں آپ بتا دیں کہ میرا رشوت کا مارجن کہاں پہ نکلتا ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے کی، انہوں نے مجھے جب میں نے ان سے شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب میرے دوست ہیں، ابھی بے شک کہ ہماری بات چیت نہیں ہے، لیکن مجھے بہت دکھ ہے جو ہوا ہے، اور آپ شاہد خاقان عباسی صاحب سے جا کے پوچھ لیں، جو بھی ان کا ورژن ہے وہ جو بھی کہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، اور میں ان کا احترام کرتا ہوں. اور ہمارے تعلقات یہ وقتی طور پر اگر ایک اپ ڈاؤن آیا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ ریزالو ہو جائیں گے. لیکن میں کیونکہ میری بہت پرانا تعلق ہے ان سے اور بہت ہی احترام کا رشتہ ہے، تو میں کبھی بھی اس تعلق کو نہیں خراب ہونے دوں گا، تو میں اس پر نہیں بات کروں گا. مجھے دکھ ہے، افسوس ہے جو ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی ریئیکٹ کروں. تو یہ ان کا ورژن تھا، ہم نے آپ کو بتا دیا. ہم نے کوٹ کر کے بتایا کہ یہ مصدق ملک صاحب کا ورژن ہے، ان کے بتایا ہوئے ڈیٹا اور فگرز ہیں، کیونکہ ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم کوئی ذرائع کر کے تو کسی کے لیے کر دیتے، ادروائز پھر وہ کوئی کہتے ہے کہ پتہ نہیں یار اس نے کس کے ساتھ مل کے کس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، کس پر مدعا ڈالنے کی کوشش کی ہے. اس میں انہوں نے مصدق ملک صاحب کوٹ کر دی تاکہ اگر کسی نے کہنا ہو کہ مصدق ملک صاحب سے اسد علی طور نے لفافہ لے کے یہ ویلاگ کیا تو وہ پھر مصدق ملک صاحب سے ڈائریکٹ پوچھ بھی لے کہ اسد علی طور کو کتنا لفافہ دیا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.